معزز حاضرین، کچھ دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز آج کے جمعہ کی نشست میں رمضان المبارک کے متعلق ہی کچھ باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آج کل ہمارے جلسوں میں عنوان ہی یہ چل رہا ہے استقبال رمضان۔ تو رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ہمارے ذہنوں میں رمضان المبارک کا بس اتنا ہی تصور ہے، دن کو روزہ رکھ لیں اور اگر ہو سکے تو رات کو تراویح پڑھ لیں، بس اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ سالانہ تطہیر کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ گاڑی جتنی مرضی اچھی ہو، لیکن ایک لمٹ کے بعد اس کا آئل چینج کرنا پڑے گا، اس کی ٹیوننگ کرانی پڑے گی، اس میں میل کچیل پھنس جاتی ہے جس کو صاف کرانا پڑتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، تھوڑی سی کم کرو اور بریک کرو۔ اسی طرح 11 مہینے گناہ کر کر کے ہمارے دل سیاہ ہو گئے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر تو توبہ کر لے مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ سیاہی پھیلتے پھیلتے پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ دور سے کیچ کرے، کیچ نہیں کر رہا دور سے۔ تو میرے محترم سامعین، اب چونکہ 11 مہینے گناہ کرنے میں کوئی کسر تو چھوڑی نہیں، اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ اللہ کا بندہ ہو، ورنہ کسر تو کوئی چھوڑی نہیں۔ تو حق تعالیٰ نے ایک مہینہ ہمیں تزکیہ کے لیے دے دیا، اندر کی صفائی کے لیے دے دیا، اور فرمایا کہ یہ مہینہ اگر تم پورے اہتمام سے اس میں عبادت کر لو، یہ بات تجربے سے شاہد ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں جو عبادات کرتا ہے، حق تعالی رمضان کی برکت سے پورا سال اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ان کو پتہ ہی نہیں رمضان کب آیا کب چلا گیا، نہ روزہ نہ تراویح، اور ان سے پوچھ لو وہ کہتے کوئی بات نہیں جی، اللہ میاں غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یعنی خدا کے قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، روزہ اور تراویح سے آگے بھی بہت کچھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھو بد دعا فرمائی، ہلاک ہو جائے، وصل تھوڑی سی بند کرو، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ آج لوگ پیروں کی، فقیروں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، ظالموں حضور کی بد دعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حضور علیہ السلام سے بڑا پیر کون ہے دھرتی کے اوپر؟ حضور علیہ السلام بد دعا فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور حق تعالی سے پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بندوں کو بخشنا یہ اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام تو نہیں ہے نا۔ کس کا کام ہے؟ حضور بد دعا فرما رہے ہیں بندوں کے لیے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔
میرے پیر و مرشد نے اس کو اس انداز سے سمجھایا، اگر کوئی بندہ چوک میں کھڑا ہو جائے اور ہر آنے والے کو وہ 100 روپے دینے لگے، نہ وہ دیکھے امیر کون ہے، نہ وہ دیکھے غریب کون ہے، نہ دیکھے بچہ کون ہے، بوڑھا کون ہے، جوان کون ہے، بس جو بھی آ رہا ہے وہ 100 روپے دے رہا ہے۔ اب آپ اپنے بچے کو بھیجیں کہ تم بھی جاؤ 100 روپے لے آؤ، آپ کا بچہ جائے ہی نہ، بس تھوڑا سا مسجد سے باہر جائے اور واپس آ جائے، جی نہیں جی مینوں نہیں لب دے پے۔ اس بچے کا قصور ہے یا اس بانٹنے والے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے، یہ گیا ہی نہیں۔ اگر یہ جاتا تو اس کو بھی ملتے۔ تو میرے محترم سامعین، رمضان کے مہینے میں